کچھ لوگ مرتے نہیں، وہ سوال بن جاتے ہیں۔ کچھ آوازیں خاموش نہیں ہوتی بلکہ گونج میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جنہیں نہ سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی سمجھایا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی ہی آواز اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہوئی ہے۔ وہ آواز ہے ایک عالم کی، ایک خطیب کی، ایک داعی، ایک مصنف، ایک دانشور، ایک مفسر اور ایک محدث جلیل کی۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی وہ صرف کتابوں کے آدمی نہیں تھے بلکہ عملی دنیا میں بھی انتہائی فعال تھے۔ ان کی سرگرمیاں، ان کے کارنامے آدمیوں کے نہیں بلکہ اکادمیوں کی وسعت لیے ہوئے تھے۔ وہ خوابوں کے آدمی تھے، امت کی عزت کے خواب، بیداری کے خواب، ترقی کے خواب اور بلندیوں کے خواب دیکھتے تھے۔ وہ بولتے تو آواز کی گھنگرج اور لہجے کی کاٹ ایوانوں کو ہلا دیتی تھی۔ حالات کتنے بگڑے ہوئے ہوں، تلواروں کے نیچے، بندوقوں کے سائے میں اور توپ کے دہانے پہ کھڑے ہو، تب بھی ایک منٹ کے لیے مت سوچنا کہ اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت اللہ کے ہاتھ میں، جس وقت اللہ چاہے گا جس وقت ان کی صدائے بازگشت دیر تک سنائی دیتی تھی۔ کبھی پسند کیے گئے، کبھی مسترد کیے گئے، کبھی سنے گئے اور کبھی تنہا چھوڑ دیے گئے، لیکن کسی حال میں بھی وہ خاموش نہیں ہوئے۔ وہ امت کے زخم دیکھتے تھے، بے قرار ہو جاتے تھے، امت کے زوال کو دیکھتے تھے اور سوال اٹھاتے تھے۔ وہ مستقبل کے بارے میں سوچتے تھے اور منصوبہ بناتے تھے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں تو منبر خاموش ہے، در و دیوار سوال کر رہے ہیں کہ کہاں گئی وہ آواز جو کم و بیش نصف صدی تک لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنی رہی۔ مولانا سلمان حسینی ندوی کا شمار بر صغیر کی ان ممتاز علمی شخصیات میں ہوتا تھا جنہوں نے نصف صدی سے زائد عرصے تک تدریس، تصنیف، دعوت و خطابت اور فکری رہنمائی کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی۔ آپ کا تعلق ایک ممتاز علمی و دینی خانوادے سے تھا اور آپ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کے خانوادہ علم و فضل سے وابستہ تھے۔ آپ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فراغت کے بعد سعودی عرب کی ایک مشہور اسلامی یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ندوۃ العلماء میں آپ نے طویل عرصے تک تدریسی خدمات بھی انجام دی اور حدیث، اسلامی فکر، دعوت اور عربی ادب کے میدان میں اپنے گہرے علمی مطالعے اور مؤثر اسلوب بیان کی وجہ سے غیر معمولی شہرت حاصل کی۔ 15 جلد عربی میں انہوں نے مشکات کی شرح لکھی۔ ایسے ہی تفسیر قرآن مجید کا ترجمہ تقریباً 1 مہینے میں کیا انہوں نے، رمضان المبارک کے مہینے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں برکت بھی دی تھی، علم میں برکت دی تھی، اس میں اللہ کے ساتھ ان کے تعلق کا بھی بڑا دخل تھا، مطالعہ بھی بڑا گہرا تھا۔ تو ہمیں بھی ان سے سبق لینا چاہیے کہ اپنا مطالعہ گہرا رکھنا چاہیے۔ مولانا سلمان حسینی ندوی صرف ایک مدرس اور مصنف ہی نہیں تھے بلکہ ایک فعال داعی اور مفکر بھی تھے۔ انہوں نے ہندوستان کے علاوہ عرب ممالک، یورپ، امریکہ اور افریقہ کے متعدد ممالک میں علمی و دعوتی دورے کیے اور اسلام کے آفاقی پیغام کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ ایک ایسے خطیب تھے جو اپنے سامعین کے ذہنوں کے ساتھ ان کے دلوں کو بھی مخاطب کرتے تھے۔ امت کو دھمکیوں سے، طاقت سے، سیاست سے، مکر و فریب سے، سازش سے ڈرایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ امت طاقت سے کبھی ڈرتی نہیں ہے، نہ ڈری ہے، نہ ڈر رہی ہے، نہ ڈرے گی۔ وہ ایسے خطیب تھے جو گھنٹوں گفتگو کے باوجود سامعین کی دلچسپی برقرار رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ ایسے خطیب تھے جن کی تقریر میں علم کی گہرائی،
فکر کی وسعت اور اظہار کی قوت یکجا ہو جاتی تھی۔ کیجئے، فیصلہ کر لیجئے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر رہیں گے، نہ برادری کا اختلاف ہونے دیں گے، نہ مسالک کا اختلاف، نہ جماعتوں اور تنظیموں کا اختلاف، سب مسلمان ہیں، سب نبی کے امتی ہیں۔ وہ ایسے خطیب تھے جو روایتی خطاب کو عصری مسائل سے جوڑنے کا ہنر جانتے تھے۔ سلمان یہیں روٹی کماتے ہیں، یہیں جاتے ہیں، چپراسی گیری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور کچھ دولت لے کے آ جاتے ہیں ان حرام زادوں سے، اور اس کے بعد اپنی زندگی چلاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ غیرت نام کی تو کوئی چیز باقی رہنی نہیں تھی۔ وہ ایسے خطیب تھے جن کے الفاظ میں استدلال کی قوت اور جذبے کی حرارت ایک ساتھ محسوس ہوتی تھی۔ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، نہ سنی رکھا، نہ شیعہ رکھا، یہ الفاظ تو نے گڑھ لیے، وہ الفاظ استعمال کرو جو قرآن میں بولے گئے، اور اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف الاسلام ہے، الاسلام کے علاوہ دوسرے الفاظ استعمال کر کے ان کے بت مت بناؤ۔ وہ ایسے خطیب تھے جو اپنے سامعین کو صرف معلومات نہیں دیتے تھے بلکہ انہیں سوچنے پر مجبور کرتے تھے۔ وہ ایسے خطیب تھے جو اپنے عہد کے مسائل کو امت کے بڑے تناظر میں دیکھنے کی دعوت دیتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف رجوع کرو، ان کی طرف رجوع ہوگا کلی طور پر، اور اپنے نظام کو اسلام کی بنیادوں پر برپا کرو گے، تعلیمی نظام ہو یا تربیتی، معاشی نظام ہو یا سیاسی، برپا کرو گے اسلام کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا، ترقی۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی حسینی کردار کے حامل تھے، اس لیے انہوں نے حالات سے سمجھوتا کرنے کے بجائے اپنے ضمیر کی آواز پر چلنے کو ترجیح دی۔ وہ حسینی کردار کے حامل تھے، اس لیے وہ امت کے دکھوں اور اس کے زوال پر خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکے۔ کون ہے اس کا مجرم؟ کون ہے جس نے عورتوں کو ننگا کیا؟ کون ہے جس نے نوجوانوں کو آوارہ کیا؟ کون ہے جو گندی فلمیں بناتا ہے؟ کون ہے جو ان فلموں کا عادی بناتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو پاگل بنا رہا ہے؟ میں داد دیتا ہوں نتیش جی کو کہ انہوں نے شراب پر پابندی لگائی، اور ان سے کہتا ہوں کہ شراب پر پابندی لگائی گئی، ڈرگس پر پابندی لگائیے۔ وہ حسینی کردار کے حامل تھے، اس لیے انہوں نے حق کے اظہار کو مصلحتوں پر قربان نہیں کیا۔ وہ حسینی کردار کے حامل تھے، اس لیے امت کے زخم انہیں اپنے ذاتی زخم محسوس ہوتے تھے۔ وہ حسینی کردار کے حامل تھے، اس لیے انہوں نے اپنے عہد کے مسائل پر بے خوفی سے اظہار خیال کیا اور انہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ مولانا سلمان حسینی ندوی کی شخصیت علم، دعوت، جرت اظہار اور فکری فعالیت کا حسین امتزاج تھی۔ مشاجرات صحابہ کے موضوع پر انتہائی تلخ کلام کی وجہ سے ان کی شخصیت ملی، علمی اور سماجی حلقوں میں بحث و گفتگو کا موضوع بنی رہی۔ تاہم ان کی علمی خدمات، غیر معمولی حافظہ، مؤثر خطابت اور امت کے مسائل کے تئیں ان کی فکر مندی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آخر میں ان سے میں سمجھتا ہوں جو بہت ساری باتیں ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اس میں ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے، ان کی اچھائیوں کو دیکھنا چاہیے، جو چیزیں ان کی اچھی ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس ان کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ ہم حق بات کہیں لیکن صرف سننے والے کو اچھی نہ لگے، بلکہ جن کو وہ حق بات ہم پہنچانے جا رہے ہیں ان کے بھی دل میں اترے، تھوڑا سا اس کے لیے اسلوب کی، لہجے کی ایک دھیماپن اگر اس میں آ جاتا ہے، آواز صدا بصہرا ثابت نہیں ہوتی۔ مولانا کے ساتھ ایسا ہوا، چونکہ مولانا حسینی تھے، اس اسلوب میں وہ شاید دھیماپن نہیں تھا، جس کی وجہ سے سننے والوں کو تو ان کی بات و جرأت اچھی لگی، لیکن جن کو وہ سنا رہے تھے ان تک وہ بات ان کی کانوں تک شاید نہیں ٹکرائی یا ان کے دلوں میں نہیں اتری۔ ان کی وفات سے بر صغیر کی دینی اور علمی دنیا ایک ایسے عالم سے محروم ہو گئی ہے جس نے اپنی پوری زندگی علم اور اصلاح امت کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کے ہزاروں شاگرد، لاکھوں سامعین اور بے شمار قارئین آج خود کو ایک عظیم علمی سرمایہ سے محروم محسوس کر رہے ہیں۔ مولانا کی وفات ایک ایسے عالم دین کی وفات ہے جس نے روایتی علمی حدود سے آگے بڑھ کر امت کے اجتماعی مسائل پر غور و فکر کی دعوت دی۔ ایک ایسے عالم دین کی وفات ہے
جو اپنے عہد کے پیچیدہ فکری اور سیاسی سوالات سے مسلسل برسر پیکار رہے۔ ایک ایسے عالم دین کی وفات ہے جس نے حکمرانوں کے عیاشیوں کو اپنی زور بیانی سے تشت ازبام کیا اور کسی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ وہ ان علماء میں سے تھے جنہوں نے صرف کتابوں کے اوراق میں زندگی نہیں گزاری، بلکہ ملت کے دکھ، اس کی شکست و ریخت، اس کی محرومیوں اور اس کے مستقبل کے سوالات کو اپنے دل و دماغ کا مستقل موضوع بنائے رکھا۔ ان کی تقریروں کی گونج، ان کے دروس کی حرارت، ان کی تحریروں کی بے چینی اور امت کے لیے ان کی فکر مندی آج بھی سامعین اور قارئین کے دلوں میں زندہ ہے۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی عالم اسلام کے اتحاد، احیاء خلافت کے تصور، مسلم دنیا کے سیاسی، تہذیبی احیاء اور بین الاقوامی اسلامی تعاون کے پرجوش داعی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ عصر حاضر کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امت مسلمہ کو اپنے مشترکہ دینی و تہذیبی سرمایہ کی بنیاد پر ایک مؤثر عالمی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مختلف اسلامی ممالک کے مابین قربت اور تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کئی مواقع پر ایسے خیالات کا اظہار کیا جو روایتی دینی حلقوں میں بحث و گفتگو کا موضوع بنے رہے۔ ندوۃ العلماء سے ان کی علیحدگی بھی ان کی زندگی کے اہم اور حساس ابواب میں شمار ہوتی ہے۔ کئی دہائیوں تک ندوے سے وابستہ رہنے اور تدریس و انتظامی خدمات انجام دینے کے بعد بعض فکری، انتظامی، پالیسی امور اور ادارہ جاتی اختلافات کے نتیجے میں ان کا ندوے سے تعلق ختم ہو گیا۔ اس واقعے نے علمی حلقوں میں خاصی توجہ حاصل کی۔ اگر مولانا سلمان ندوی حضرات صحابہ اکرام پر زبان طعن دراز نہ کرتے تو انہیں حاصل غیر معمولی مقبولیت میں گزرتے وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا اور ان کی علمی خدمات کو لوگ مشعل راہ بناتے۔ اس تمام تر اختلاف کے باوجود مولانا سلمان حسینی ندوی کی علمی خدمات، ندوے سے ان کی دیرینہ وابستگی اور بر صغیر کی دینی و فکری روایت میں ان کے کردار کو ایک اہم تاریخی حقیقت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہمارے اردو محاورے میں ایک غم کا اور ایک حسرت و افسوس کا جملہ بن گیا ہے۔ انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، فلاں صاحب بیمار ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمجھتے ہیں کہ غم کا اظہار کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ جب اطلاع ملی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو آپ نے کہا کہ میرا بھی انتقال ہونا ہے۔ اب وہ چلے گئے، ایسے چلے گئے جیسے شام کے بعد کوئی پرندہ خاموش ہو جائے، جیسے کسی قدیم کتاب کا آخری ورق الٹ دیا جائے، جیسے ایک بے قرار دعا لبوں سے اٹھ کر آسمانوں میں گم ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ زندگی بھر چلتے رہے، کبھی قبولیت کی روشنی میں، کبھی تنہائی کے اندھیروں میں، کبھی تالیوں کے درمیان، کبھی خاموشی کے حصار میں، مگر وہ رکے نہیں، تھکے نہیں، کیونکہ ان کے سینے میں دل نہیں، درد دھڑکتا تھا۔ مولانا سلمان حسینی ندوی اپنے رب کے حضور پہنچ گئے ہیں اور ہم نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر ثابت کیا کہ ہم اپنے بڑوں کے قدر ان کے جنازوں میں کرتے ہیں، ان کی زندگی میں نہیں۔ بیورو رپورٹ، فکر و خبر نیوز۔